بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 26 دسمبر جمعرات کا دن، دوسرا ویلاگ۔ بڑی اہم خبریں اور ڈیولپمنٹس ہیں، پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ پاکستان کے بڑوں کو امریکی ایمبیسی سے اہم معاملات پر آپریشن رجیم چینج کی لیک کا سب سے بڑا خطرہ، اور امریکہ میں خبر بھی چل رہی ہے کہ پاکستانی سفیر کو ملک بدر کرنے میں اس میں کیا حقیقت ہے۔ رچرڈ ہاتھ دھو کر پڑ گیا، خان کی جو رہائی ہے وہ آخری مراحل پہ ہے۔ عسکری عدالتوں سے دھڑا دھڑ سزائیں، عزت بچانے کے لیے 60 لوگوں، خان کے بھانجے کو سب سے زیادہ سزا 10 سال۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک تو آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے، اور خان کا دبنگ سٹائل بھی اس وقت سامنے ہے۔ آپ کو پتہ ہے خان نے جو آج باتیں کی، اور خان اپنے قیدیوں کی، آپ کو پتہ ہے جو سیاسی قیدی ہیں، انہیں کمبل اور دیگر سامان جیل میں پہنچانے کی فکر کر رہا ہے۔ ڈی چوک کی شہید کی بیٹی نے آج علم اٹھایا، انقلاب کی بات کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور چیف الیکشن کمشنر کی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیوں نہیں ہوا، یہ امریکہ سے بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے۔ چھٹی والے دن بھی سرکاری جج توشہ خانہ 2 میں سماعت کے لیے آج پہنچ گیا تھا، اور پاکستان کی سیاست اور اقتدار کا جو معاملات ہیں وہ امریکہ میں کس لیول تک پہنچ گئے کہ تحقیقات، تفتیش، لیک، امبیسیاں، سفارتکار، میڈیا میدان میں کود چکے ہیں۔ 24 دن رہ گئے اور ہر گزرتا دن مشکلات کا سبب۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی۔ حکومت کے لیے جو بری خبر ہے وہ رچرڈ گرنیل، اس وقت جو ان کے 4 بڑے سیاستدان، پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا جو انگیج اس کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ بھول چکے ہیں کہ طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ شیری رحمان نے رچرڈ گرنیل کے بارے میں کچھ باتیں کی، تو ساتھ ہی امریکی سفارت خانے کی طرف سے شیری رحمان کو $5 لاکھ دینے کی جو ثبوت ہے وہ سامنے آ گیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ شیری رحمان الیکشن کی مخالفت کرتی رہی، پیسے اس بات کے تھے۔ ابھی مزید نام سامنے آنے والے ہیں، اس میں لیک آنے والی ایک بہت بڑی رقص و سرور کی، شراب و کباب کی پارٹیاں، نقد ڈالر جو لیتے رہے، ان سب کے نام اس لیک میں۔ اور یہ کس سفارت خانہ خود تو جاری نہیں کرے گا، کسی صحافی کے ذریعے آنے والی ہیں۔ اور اسلام آباد کے جو باخبر صحافی ہیں ڈپلومیٹک سرکل میں، خاص طور پر جن کے تگڑے سورسز ہیں، خود مجھے انہوں نے بتایا۔ اور جلد ہی یہ جو لیک آئے گی، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت پر تنقید کرتے رہے اور امریکی سفارت خانے سے مال بھی کھاتے رہے۔ یہ بڑا زبردست کام ہونے والا ہے۔ یہ چونکہ ابھی ڈیولپمنٹ سٹوری ہے، اور اس پہ میں ابھی مزید معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا، آپ جڑے رہیں ساتھ۔ ابھی جو انٹرسٹنگ خبریں آنے والی ہیں، دیکھیں ان کی جو بدقسمتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے پنگا کہاں لے بیٹھے۔ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ انٹیلیجنس اداروں کا ہیڈ رہا، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کتنا قریب ہے۔ امریکہ میں کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اگلے کچھ مہینوں میں سیکرٹری اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ بھی بن سکتا ہے۔ اس دوڑ میں وہ پہلے بھی دوسرے نمبر پر تھا۔ ٹرمپ نے آخری لمحات میں مارکو روبیو کو نامزد کیا، اور اس کو اپنے 2 خصوصی مشن کے لیے صدارتی ایلچی بنایا، لیکن ٹرمپ نے 2017 سے 2021 میں اس کا دور دیکھیں تو رکسن ٹیلر کو وزیر خارجہ بنایا تھا، اور کچھ مہینے بعد اسے ہٹا کے مائک پومپیو کو لگا۔ وجہ ایک ہی تھی، صرف ایک وجہ، وہ کہ CIA کا سابق ڈائریکٹر تھا، اسے ایران، اسرائیل، مشرق وسطیٰ کے معاملات کا پتہ۔ اب گرنیل کے معاملے میں یہی چکر ہے، وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہیڈ رہ چکا ہے۔ 8 سال اقوام متحدہ کا مشن، پاکستان، افغانستان سمیت کانفلکٹ زون جو ہیں، تنازعات والے علاقے، اس میں کام کرنے کا تجربہ ہے۔ اب وہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر رہا ہے، یہ یاد رکھیں۔ مڈل ایسٹ کے اور مشرق وسطیٰ، ایران سمیت جو تمام کانفلکٹ زون ہے، اس پہ اس کی بڑی واضح پوزیشن اور بڑی کامیاب سفارتکاری تھی۔ ابھی جو 2 ملک اس کے پاس ہیں، شمالی کوریا، وینزویلا، اور ہاٹ سپاٹ کے مالک، اور پاکستان ان ہاٹ سپاٹ میں شامل ہے، یہ بھی یاد رکھیں، جہاں الیکشن تسلیم نہیں کیے جاتے، ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، عوام کی بات نہیں سنی جاتی، پروٹیسٹ کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، امریکہ میں جو سفیر ہیں پاکستانی، ان کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ یا تو امریکہ انہیں خود فارغ کرنے والا ہے، یا وہ خود واپس آنے والے ہیں۔ اور پابندیوں کا ایک بل پورا، جس میں بڑے بڑے طاقتور 7 لوگوں کے نام زیر غور ہیں، اور اس کی جو واردات ہے اس میں دیکھیں امریکہ کو زیادہ غصہ کس چیز پہ، الیکشن دھاندلی پہ۔ ان کی 368 اراکین کی ایک قرارداد تھی جس پہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کا نام تھا۔ انہوں نے بجائے ہٹانے کے 26ویں ترمیم میں جو واردات کی کہ پارلیمنٹ سادہ قرارداد کے ذریعے اس کے عہدے کی مدت بڑھانے کے چکر میں، اب اس پہ امریکہ کو بڑا غصہ ہے کہ یار اس کو فارغ کرنا تھا آپ نے۔ دوسرا ان کا جو فوکس ہے رچرڈ کا اس وقت، وہ فی الحال امداد بند کرائی جائے۔ یہ امریکی سفارت خانے کو بھی کو انگیج کر رہا ہے، اور ساتھ انہیں ہلکی آنچ میں ذلیل بھی کر رہا ہے، روزانہ کی بنیادوں پہ روزانہ ایکسپوز بھی کر رہا ہے۔ اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے، آپ کو پتہ ہے یہ قریب ہے، یہ اتنے بے وقوف ہیں سیاستدان، یہ خواجہ آصف وغیرہ، کہ جو کام آپ کو پتہ ہے 8 مہینے بعد ہونا تھا وہ پہلے ہی۔ ابھی تو جب سفارت خانے سے ان کی لیکس آئیں گی، امریکی سفارت خانے سے، تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے بلنڈر مار رہے ہیں یہ تو سارے مارے جائیں گے۔ اب ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچا۔ یہ جو امریکہ کے سامنے ڈٹنے کی بات کرتے ہیں، بھائی تمہارے پاس کچھ تیل کے کنویں، اپنے منہ سے آپ وینٹیلیٹرز کو مانتے رہے۔ IMF، ورلڈ بینک، ADP، ساری کی ساری امداد وہاں سے ہے۔ آپ کے تو جو الیکشن کروائے گئے اس کے لیے امریکہ نے پیسے دیے، آپ کی گاڑیوں میں پیٹرول جو ڈالا جاتا ہے اس کے پیسے ہیں، تنخواہوں کے پیسے ہیں، فوجی امداد کے پیسے ہیں، تو بدماشی کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ خواجہ آصف کے جو بلنڈر ہیں اس کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین سے تو جواب آیا
IMF کو اسی لیے ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ واشنگٹن میں جو پاکستانی ایمبیسی ہے اسے بھی کٹہرے پہ کھڑے کریں. وزارت دفاع، وزارت خزانہ اور خارجہ، تینوں میں ان کا مقصد یہ اپنا بیڑا غرق خود کر رہے ہیں. کم از کم 8 مہینے لگنے تھے سارے معاملے پہ. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ باقاعدہ لگ رہا ہے کہ یہ رچرڈ کرنیل کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ حلف برداری میں خان کا نام ڈالنا ہے، اور یہ امریکہ سے بڑا دباؤ آ رہا ہے. دیکھیں خان کی جو ممکنہ سزائیں تھیں وہ اسی لیے ملتوی کی گئی. یہ مذاکرات اچانک جو شروع کیے گئے کہ، اور مقصد ایک ہی ہے کہ خان کی رہائی کو ڈیل کا نام بنا دے رہے بس، اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں. امریکہ سے انہیں پتہ ہے یہ کام ہونا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہیں سے معاملہ شروع ہوا، وہیں سے ختم ہوگا. اب ان لوگوں نے اپنے بلنڈرز کی وجہ سے یہ کام جو 8 مہینے بعد ہونا تھا وہ آج ہی کروا دیا ہے جلد بازی میں. ان کے جو تھنک ٹینک نے بڑی واردات تھی مریم نواز کی، 4-6 گھنٹے. اب دیکھیں مشورہ کس سے کریں؟ مریم نواز سے. اب اندازہ کریں 4 گھنٹے کی جو میٹنگ میں بات ہوئی اس میں مریم نواز نے کہتی نہیں گھبرائیں نہ، کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائیں. کہ 2 سال 7 مہینے ہم نے ایک بیانیہ بنایا، 19 مہینے سے لگاتار آرمی چیف، DJSPR، شہباز شریف، نواز شریف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سارے کے سارے 9 مئی 9 مئی 9 مئی کا ورد کرتے رہے. انہوں نے 9 مئی 9/11 بنا دی. اب اس میں سے 9/2/11 ہونے لگے. راستہ چاہیے، فیس سیونگ چاہیے، سیف ایگزٹ چاہیے، ورنہ سیاست بالکل ختم. دیکھیں 2 سال 7 مہینوں میں جو کیا یہ مارے جائیں گے. اس میں جنگی جرائم کے مقدمے ہیں، پابندیاں الگ ہیں، سفیر کی ملک بدری الگ ہے، اوپر سے معاشی جو اقدامات ہیں وہ الگ ہیں. دیوالیہ پن سر پہ لٹک رہا ہے تلوار کی طرح. کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ کیا بنا رہے ہیں کہ جی ہم دباؤ بڑھا کے انہیں دکھا دیں. اب جو باقی لوگ تھے ملٹری عدالتوں سے انہیں سزا دے دیں. انہوں نے سوچا اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ہم یہ تاثر بلڈ کریں گے کہ جی ہم دباؤ میں نہیں آ رہے. دوسرا ہم کہیں جی قانون نے اپنا راستہ بنا لیا، اب ہمارا کام ختم، اب عدالتیں جانے. اور یہ ملٹری عدالتوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ہائر کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، تو پھر اس پورے معاملے میں اپنی عزت بچا لیں. وہاں سے ایک عالدم ہوں، جو لوگ سزائیں کاٹ چکے ہیں انہیں عدالتوں سے کچھ کو سزائیں ملیں، کچھ کو معافی ملے، کچھ رہا ہوں، کچھ لے دو کر کے یہ 9 مئی دفن. اب فوجی حراست میں جتنے بھی لوگ تھے، جبری اغوا تھے، پہلے سے ہی سزائیں کاٹ رہے تھے، ان کے مقدمات کے ساتھ کرنل صاحب نے مکمل کی. جج، جوری، گواہ خود بنے. ISPR نے اس کے اوپر ایک اہم بیان دے دیا کہ تمام مجرمان کے پاس اپیل کا حق ہے، قانون کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں وہ برقرار ہے. لیکن ساتھ کا ریاست کی ناقابل تسخیر ریٹ اپنے عزم میں کامیاب ہے. مطلب عزت بچا لی، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ڈال دیں عدالتوں میں سب کچھ. اب جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا اوپر یہ سارا، اس میں عدالتوں میں دیکھیں اصل میں جب یہ اپیل کا طریقہ کار یہ کہ آرمی چیف کے پاس اپیل جاتی ہے، وہ اسے برقرار رکھیں، کم کریں یا ختم کر دیں، اختیار اس کے پاس ہے. اب آرمی چیف سزا کو اگر برقرار رکھے تو پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئینی درخواست جاتی ہے. سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا یہ منصفانہ ٹرائل ہوا، کیا منصفانہ سماعت ملی، کیا اس کو حق سارے پورے ہوئے. پھر سپریم کورٹ اگر یہ سزا برقرار رکھے تو پھر صدر پاکستان کے پاس، وہاں وہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، یا جو چاہے کرے. اب آرمی چیف کے پاس تو میرے خیال میں اس سزا کو وہ برقرار رکھیں گے، لازمی سی بات ہے. سپریم کورٹ جائے گا، وہاں جو دباؤ کو دیکھیں گے انٹرنیشنل دباؤ کس سطح کا ہے، تو پھر سپریم کورٹ وہ معاملہ ادھر ہی ختم کر دے گی. اب اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی اگر دباؤ ان کے کنٹرول میں، تو پھر یہ آصف زرداری کے پاس جائے گا، پھر وہاں سے ظاہر ہے کہیں گے جی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ہل کے معاملے پر جو سزائیں ہوئی وہاں لوگوں کو، اس نے کہا ہے کہ میں اقتدار میں آتے ساتھ سب کو معاف کروں گا، یعنی صدر کرے گا، یہاں بھی یہ صدر والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اب جو آج 60 لوگوں نے سزا دی، سب سے زیادہ سزا 10 سال کی سزا عمران خان کے بھانجے ہونے کی وجہ حسان نیازی کو. حسان نیازی کا قصور کیا ہے کہ جس نے پینٹ لہرائی تھی. ان کے صحافی کہہ رہے تھے دیکھیں دن دہاڑے حسان نیازی کو ساری دنیا نے دیکھا کہ پینٹ لہرا رہا ہے. ٹھیک ہے چلے، سب نے دیکھا واقعی، پر ساری دنیا نے فوجیوں کو بھی تو دیکھا PTV کی دیواریں پھلانگتے ہوئے، وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں پھلانگتے ہوئے، 93,000 فوجیوں کو سرنڈر کرتے ہوئے بھی دیکھا. وہ باقی پینٹوں کا معاملہ آپ کو پتہ ہے. اب اس پہ تک کسی نے کوئی معافی نہیں مانگی، کبھی کسی کو کوئی سزا نہیں ملی، کوئی ملی تو بتا دیں. اب یہ PF بیس کی سزا، میاں والی کی سزا، GHQ حملے کی سزا، جناح ہاؤس کی سزا، یہ جو دی گئی ہیں ان پہ 3 سال 5 سال 7 سال 9 سال اور 10 سال جو کرنل صاحب کی جو دل کرتا رہا وہ سزائیں لکھتے رہے. اب انہیں پتہ ہے کہ سزا سنائیں گے، پروسیس وہی ہوگا، آخر میں عدالتوں میں ہی جا کے ختم ہونا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے ان کے پاس، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا. دیکھیں اس میں ان کا کاؤنٹر یہی بنتا تھا. اب چونکہ انہیں پتہ ہے 24 دن رہ گئے، پھر جنوری میں جو تباہی بربادی ان کی شروع ہونے والی ہے. اب حقیقی معنوں میں جو کہہ رہے تھے ڈٹ کے کھڑے ہونا، اگر وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے انٹرنیشنل دباؤ کے سامنے تو سب سے پہلے عمران خان کو ملٹری کورٹ میں سزا دیتے. دیکھیں خود عمران خان اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، آج علیمہ خان بھی کہہ چکی ہیں کہ ہاؤس اریسٹ کرنے کی آفر کریں. بھائی آپ نے تو عمران خان کو ملٹری کورٹ کی دھمکیاں دی تھیں کہ جی جنرل فیض کا ٹرائل مکمل ہوگا. سنیں ان کے صحافیوں کے ساروں کے بیان کہ خان کے خلاف آدھا معاف گواہ بن گئے ہیں، عمر قید کی سزا دینی، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں تو عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ ملتوی کری جا رہے ہیں، سننے پہ تیار نہیں. ہاؤس اریسٹ ان کا آخری کارڈ ہے
جو عمران خان سے دیکھیں آج ملاقاتیں ہوئی ہیں مذاکراتی ٹیم کی بھی، گنڈا پور بھی تھا، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد، علامہ راجہ ناصر عباس تھے، سلمان کم راجہ، اسد کیسر بھی تھا۔ عمران خان نے کہا ٹھیک ہے مذاکرات کا پروسیس آپ چلاتے جائیں، لیکن جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، دو مطالبات نہ پورے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ جمہوری عمل ہے، ٹھیک ہے چلاؤ جو کرنا ہے، سول نافرمانی اور فورن ریمیٹنس کی مہم چلے گی اور وہ کامیاب بھی ہوتی جا رہی ہے۔ خان ان کی کسی چال میں پھنسنے پر انہوں نے بڑی باریک واردات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کے بڑی اہم یہ بات اب میں کرنے لگوں اس میں۔ دیکھیں انہوں نے عمران خان کو کہا کہ نومبر کے مہینے میں چونکہ آرمی چیف کی مدت مکمل ہو جائے گی تو وہ نومبر میں چلے جائیں گے، آگے ایکسٹینشن نہیں لے گا۔ اب آپ نومبر تک خاموش ہو جائیں، آپ ہاؤس اریسٹ میں رہیں، پارٹی کی سرگرمیاں روک دیں، اپنا ٹویٹر بند کر دیں، سوشل میڈیا پر دباؤ بڑھانا بند کر دیں، پارٹی کو اوورسیز امریکی پاکستانیوں کو کہہ دیں کہ دباؤ نہ ڈالیں، ہم جنوری 2026 میں الیکشن کروا دیں گے، ہمارے مڈ ٹرم الیکشن بن جائیں گے، آپ سول نافرمانی فورن ایمبیسی کال روک دیں۔ خان نے اس کو جواب کیا دیا اوورسیز پاکستانیوں کو کہ سول نافرمانی یعنی فورن ریمیٹنس فل فور روک دو۔ اب دیکھیں مڈل ایسٹ میں تو 25% کم ہوگی، یورپ امریکہ میں تو مکمل بند، اور امریکہ تو ویسے ہی ڈالر بند کرنے لگے۔ تو اب یہ سارا معاملہ اس میں سے عمران خان نے ان کو جواب دے دیا۔ خان نے نیلسن منڈیلا اور مہاتما گاندھی سے بھی بڑا ہونے کا ثبوت دیا۔ اپنے اوپر قاتلانہ حملہ اور 520 دن سے جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو اذیتیں، جو تشدد ہے، وہ خان نے معاف کرنے کی بات کر دی کہ اپنے ذاتی سلوک پر معاف کر دوں گا، اور یہی بڑے پن کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ نواز شریف آج بھی نہیں بھولتا کیوں نکالا۔ خان نے کہا جو باقی معاملات ہیں وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں۔ اب دیکھیں عمران خان اقتدار کے لیے کر لڑتا ان لوگوں کے ساتھ جو 77 سال سے واردات، جنہوں نے دیکھیں بے نظیر کو یہاں پہ قتل کیا، بھٹو کو پھانسیاں دی، پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا، یہ پورے کے پورے جمہوری عمل کو سبوتاژ کیا، الیکشن چوری کیے، غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر مذہبی، غیر شرعی کام کرنے سے شہادتیں تک یہ گریز نہیں کرتے رہے۔ خان ان سے لڑ رہا ہے اور ان کی باریک سے باریک واردات۔ ابھی انہوں نے ایک صحافی کے چلا رہے ہیں پیغام ایک چینل پہ کہ جی خان نے کہا جی معیشت کو استحکام حکومت نے دے دیا، دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ بالکل بکواس۔ ایک تو شیخ وقاص نے بھی تفصیل سے بات کر دی اس پہ۔ اب آپ دیکھیں جہاں سالانہ ٹیکس کا گیپ 71 ارب ہو، آئی ایم ایف کہہ رہا ہو کہ آپ نے قرض کی شرائط پوری نہیں کی، ہم اگلا قرض نہیں دیں گے، شہباز شریف کہہ رہا ہو پنجاب سے دیوالیہ ہو گئے، 16,000 کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئی ہوں، تجارتی خسارے میں اضافہ ہو رہا ہو، قانون کی حکمرانی موجود نہ ہو، سرمایہ کاری 50 سال کے کم سے کم ریکارڈ پہ ہو، لارج سکیل انڈسٹری بالکل نہ ہونے کے برابر، ایکسپورٹ تباہ و برباد، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار معاف کیجیے گا، افغانستان سے جنگ چلے، آپ کہیں معیشت میں استحکام آ گیا۔ اب وہ بندہ یا تو شمالی کوریا میں رہ رہا ہوگا یا اس کا دماغ نہیں ہوگا۔ یہ نمبروں کی ہیرا پھیری تو دیکھیں اسحاق ڈار اور ان سب لوگوں کی پرانی فنکاری ہے۔ ابھی فورن ریمیٹنس بند ہونے پہ دھچکا شروع ہو گیا 2 دن میں، ابھی جو 1.5 مہینے بعد تباہی بربادی آئے گی وہ دیکھیے گا، اس میں بھی کریں گے 2 نمبری کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہماری فورن مزدوری ہے۔ لیکن یہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا پوکر کا کھیل، اداکاری کا بلکہ مقابلہ ہے۔ یہ مریم نواز کی آج کی تقریر دیکھ لیں، کرسمس کے حوالے سے کہہ رہی میں گانا بجانے میں ماہر ہوں، میں سب سے آگے لائن میں ہوتی تھی۔ ہندوؤں کی دیوالی میں جاتے کہتی میں وہاں بھجن گانے میں ماہر ہوں۔ سکھوں کی یاترا میں تو پنجابی ہوں، مجھے تو پنجابی گانے آتے ہیں۔ انگریزوں میں جا کے پتہ نہیں وہاں کہیں میں تو سلین ڈیون ہوں۔ تو یہ ان کا وہ کام ہے جی، مطلب چچا والی نوٹنکیاں یا اسحاق ڈار والی وارداتیں، وہی 2 نمبری نمبروں کی ہو یا ان کی اداکاری کی ہو، یہ وہ واردات کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا مقابلہ کن سے ہے؟ ملک ادریس شہید جیسے لوگوں کی بیٹیوں سے، ان کے بچوں سے۔ بچی کے اشعار آپ نے سنے آج؟ وہ کہتی ہے تمہاری مرضی کے لفظ بولوں، میں اپنی سوچوں کے دائرے کو تمہارے جوتوں کے تابع کروں۔ کہاں لکھا ہے ایک افسر جو خود سری سے خدا بنے میں اس کو پوجوں، سر جھکا دوں؟ کہاں لکھا ہے کہ تمہاری طرح سوچ سکوں؟ یہ نظمیں دیکھیں جن کے گھروں میں جنازے پڑے ہیں اس بچی کی، انقلاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہے میں اپنے بابا کا مشن لے کے آگے بڑھوں گی۔ اس کے بیٹے کی باتیں سنیں، ابھی والد کو دفن کیے شاید 2 یا 3 دن ہوئے شاید۔ تو ان کے ساتھ اب آپ کا مقابلہ ہے، آپ کہاں جیت سکتے ہیں؟ مجھے تو اگلے 40-50 سال تک یہ اب اگلی نسلوں کے معاملہ نظر، ان کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ خان کی رہائی کا معاملہ اب آپ کو پتہ ہے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ 24 دن کا معاملہ، 24 دن میں بڑی بڑی چیزیں آپ کو روز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور میں تو بار بار انہیں اسی لیے ہدایت کی دعا دیتا ہوں کہ یہ سمجھ جائیں تو بہتر ہے ان کے لیے، ورنہ ان کے لیے حالات زیادہ مشکل نظر آ رہے ہیں، بہت ہی مشکل حالات نظر آ رہے ہیں ان کے لیے۔ خواجہ آصف تو کہہ رہے ہیں ہمارا تابوت تیار ہے، ہمیں بھاگنے کا راستہ اب دیا جائے، تو بھاگیں گے کدھر؟ بھاگ کے جائیں گے کدھر؟ دبئی اور سعودی عرب ہی رہ سکتے ہیں اور تو کہیں نہیں۔ تو باقی حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ رہائی سے متعلق کچھ اور بھی خبریں ہیں، لیکن ابھی امریکہ سے ایک بڑا اہم انٹرویو ہے، وہ ضرور آپ چیک کیجیے گا۔ اس میں بڑی آج شاید تھوڑا سخت انٹرویو ہو، بہرحال وہ آپ چیک کیجیے گا، آپ کو دے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔